بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ان تعلقات کو مختلف اسکالرز نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے رولر کوسٹر ریلیشن شپ ہے، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ وقت پر ہمیشہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ امریکنز کا موقف ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال اس وقت پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک خط لکھا ہے نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو۔ اس خط کی اہمیت کیا بنتی ہے، وہ اس خط کے اندر اس کا متن کیا ہے، اس کے اندر کن مفادات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، امریکہ کے کیا مفادات ہیں، پاکستان کے کیا مفادات ہیں، اس پر مختصر انداز سے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسپیشلی سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس، اسکالرز، پالیسی میکرز، وہ ضرور اسے سبسکرائب کریں۔ جناب یہ خط اس تناظر میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی کانگریشنل جو کمیٹی تھی وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی اور وہاں پہ ڈونالڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، انہوں نے ایک بریفنگ دی۔ ان سے سوالات، سخت سوالات کیے گئے، انہوں نے ان سوالات کا سامنا کیا جس میں یہ طے پایا کہ پاکستان کے اندر امریکی سفیر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر ان ایشوز کو ریزالو کریں گے اور خان صاحب کو جیل کے اندر کیا مسائل پیش ہیں ان کی زبانی جا کے وہ سنا جائے گا۔ یہ جا رہا ہے کہ کانگریس میں بہت بڑی تعداد میں کانگریس مین نے مل کر خطوط لکھے چیئرمین کانگریس کو کہ وہ اس کے اوپر ایک ہیئرنگ کریں اور اس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد تاثر جو تھا وہ کوئی اتنا مثبت اس حکومت کے حوالے سے نہیں جا رہا تھا۔ البتہ اس خط کے آنے کے بعد جو اس خط کا جو سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ امریکی حکومت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن مل کر کام کرے گی۔ لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تقریباً نومبر دسمبر تک اس سال کے رہے گی پاور کے اندر، اس کے بعد نومبر میں الیکشنز ہونے اور پھر جنوری میں ایک نئی حکومت وہاں پہ تشکیل اس کی ہونی ہے۔ اس خط کا جہاں تک متن ہے اس متن کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس متن کے اندر خط میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ یعنی جو سیکیورٹی امریکن انٹرسٹ ہے وہ ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے اس خط کے اندر، اور امریکہ کے جب سیکیورٹی مفادات ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے قریب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب وہ سیکیورٹی خطرات کہاں سے لائق ہیں اس پہ ہم کبھی کھل کے بات کریں گے، لیکن سیکیورٹی انٹرسٹ اوپر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو داعش کی موجودگی ہے، ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے، لشکر احرار کی موجودگی ہے، دہشت گرد جو عناصر ہیں وہ امریکیوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہیں اس وقت، اس میں پاکستان کے ساتھ جو تعاون ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آگے خط میں لکھا جا رہا ہے کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکہ کو تو دنیاوی سطح کے اوپر چیلنجز درکار ہیں، لیکن پاکستان کو خطے کی سطح پہ چیلنجز ہیں۔ ہمیں دنیا کی سطح پہ گلوبل لیول پہ کوئی چیلنجز درکار نہیں ہے۔ جو امریکہ کو چیلنجز درکار ہیں وہ یوکرین کی وار کا فرنٹ ہے، جہاں پہ امریکن اسٹریٹجک تھنکرز جس میں بہت سارے ہیں، جن میں چیدہ جان میر شائمر ہیں، اس کے علاوہ جیفری سیش ہیں، وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امریکہ اس وار کے اندر شکست کھا چکا ہے، وہ ٹریپ ہو چکا ہے، اور جس سینکشنز لگا کے رشین اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کی جو پلاننگ تھی وہ بھی ناکام ہوئی ہے، جو کہ ایسٹ ورڈ لک کی جو پالیسی تھی رشیا کی، اس نے اس کو بہت زیادہ بینیفٹ کیا ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ہے، جہاں اینٹی امریکنزم بڑھ رہی ہے غزہ اسرائیل وار کی وجہ سے، جہاں پہ ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ رفح کے اندر اسرائیل کو کہ آپریشن نہ کریں، امدادی سامان ہمیں وہاں پہ پہنچانے دیں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے آج ہی کے دن جیٹ فائٹرز کی منظوری دی ہے نئے اسرائیلیوں کے لیے اور گولہ بارود بھی بھیجا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک یہ چیلنج گلوبل سطح پہ ان کو اور پوز ہو رہا ہے۔ تیسرا یمنیوں کی طرف سے حوثی جو یمنی ہیں ریڈ سی کے اندر جس طرح کے کارگو شپس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اس سے جو فری موومنٹ ہے ٹریڈ کی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے،
اور ان کو الٹرنیٹیو روٹ لینا پڑ رہا ہے جو کہ کافی لمبا ہے اور کافی کاسٹلی ہے۔ تیسرا یہ کہ چائنا کی جو رائزنگ پاور ہے اس کا اثر و رسوخ دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے، جو امریکنس اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پر اسے لے رہے ہیں، اور جو برکس کا انفلوئنس، برکس کی کامیابی اور اس کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے سی پیک، اس کو کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہونے دینا تاکہ چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ پہلے ہی مڈل ایسٹ کے اندر چائنا اپنے اثر و رسوخ کو کافی حد تک قائم کر چکا ہے ڈپلومیٹیکلی اور اکنامکلی، جس میں اس نے سعودی عرب اور ایران کا ریپروچما بھی کروایا، اور پھر ساتھ ساتھ وہ جس طرح کا اس کی پوزیشن غزہ اسرائیل وار کے اوپر ہے تو وہ بھی اس سے واضح ہے۔ اس کے علاوہ جو برکس کی جو آرگنائزیشن ہے اور جو ایس سی او کی آرگنائزیشن ہے، اس سے ایک تاثر دنیا میں یہ جاتا ہے کہ اکنامکلی صحیح ایک الٹرنیٹیو ماڈل ابھر کے سامنے آ رہا ہے جہاں پہ لوکل کرنسیز کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے، اور ایشین لیول کے اوپر آئی ایم ایف ٹائپ کوئی ادارہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جہاں پہ امریکہ اپنی جو سیکیورٹی، اکنامک پراسپیرٹی، پروموشن آف امریکن آئیڈیل، وے آف امریکن آئیڈیل کی پروموشن اور امریکن ہیجمونی ان دا ورلڈ، اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے جو چیلنجز ہیں وہ امریکہ کو گلوبل سطح کے اوپر ہیں، جبکہ پاکستان کو خطے کی سطح کے اوپر ہیں۔ پاکستان کا تو اندرونی طور پہ جو چیلنجز ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، ایک جو ہماری معاشی حالت ہے جس میں 0.4% جی ڈی پی گروتھ ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کو بہتر کس طرح بنایا جائے، اس حکومت کو سب سے بڑا چیلنج ہی یہ درکار ہے۔ دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے، کس طرح سے سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹیز ٹیبل کے اوپر اپنے متفق ہو جائیں چیلنجز کو منہ دینے کے لیے۔ تیسرا، ریجنل سطح کے اوپر ہمیں دو بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج افغانستان سے پوز ہو رہا ہے جو کہ ٹی ٹی پی کی شکل میں، اور دوسری جو آؤٹ فٹس ہیں، ٹیررسٹ آؤٹ فٹس، ان کو کون فائنانس کر رہا ہے، کہاں سے ویپن مل رہے ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے، جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو گزن پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ڈیم کے اوپر چائنیز انجینئرز کو، گوادر کے اوپر اٹیک ہونا، ملٹری بیسز اینڈ چیک پوسٹ کے اوپر اٹیک ہونا، ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کرنے کی سازشیں کرنا۔ تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے وائٹل انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو چیلنج ہے وہ ہمارے ایسٹ سے، انڈیا سے پوز ہوتا ہے، جہاں پہ ایک طرف تو وہ اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کر رہا ہے اور اپنے جو لیٹسٹ ویپنری سسٹم ہے جس طرح S-400 میزائل سسٹم پاکستان کے بارڈر کے اوپر انسٹال کر رہا ہے، اور پھر فیٹف کے مطابق جو ٹیرر فائنانسنگ ہے وہ کر رہا ہے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو افغانستان کے اندر، جو پاکستان کو انگیج رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر 40 سے 50 بلین ڈالر اس پہ وہ لگا لیتے روپیز لگا لیتے ہیں انڈینز، تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے جس سے وہ پاکستان کو ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے ذریعے سے بزی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اپنے مسائل کے اندر رہے۔ تو پاکستان کے خطے کی سطح پہ چیلنجز ہیں، اس میں چین بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ معاشی مدد ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چین اپنے لونز کو اس نے ری اسکیجول کیا ہے۔ دوسرے ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کی بات کریں جس میں یو اے ای اور سعودی عرب ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ کا جو یہ خط ہے اس میں بھی انہوں نے یہ اعادہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی میں حصہ لیں گے، تعاون کریں گے، اور اس چیلنج کو ہم پاکستان کو نبرد آزما ہونے میں پاکستان کے ساتھ ساتھ کام کریں گے۔ تو یہ ایک اس حوالے سے خوش آئین ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی پالیسی کو سارے میجر پارٹس کے ساتھ برابر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ جو اگلا انہوں نے بات کی ہے کہ صحت کے شعبے میں جو انتہائی سخت ضرورت ہے پاکستان میں صحت کے شعبہ، اس کو ہم بجٹ میں بھی کم حصہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے تعلیم کی بات کی ہے۔ تعلیم میں تو حالت یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اس وقت بجٹ میں پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، بہت ساری یونیورسٹیز میں پے ٹائم پہ نہیں مل رہی، سینٹرز ہیں وہاں پہ کہیں پہ پے نہیں مل رہی، تو کہیں پہ جو مہنگائی الاؤنس تھا جو 2023 جون کے اندر پاس ہوا تھا وہ اب تک وہاں پہ نہیں ملا، پروموشنز نہیں ہو رہی، نئی ریکروٹمنٹ کے لیے پیسہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو تعلیم کے شعبے میں ایک اہم چیلنج ہے، اور امریکہ نے تعلیمی شعبے میں بہت ساری اسکالرشپ دے کر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہرحال ایک تعلیم کے مواقع فراہم کیے، چاہے وہ فل برائٹ کے ہوں، مڈ کیریئر اسکالرشپس ہوں، یا آپ کے کوئی شارٹ کورسز ہوں تاکہ اسکلز پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوں۔ اس کے علاوہ جو خط کے اندر ایک اہم اور پوائنٹ پہ بات کی گئی ہے، امریکہ اور پاکستان گرین الائنس فریم ورک کے تحت
پاکستان کی ماحولیات کے حوالے سے بہتری کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ امیشن کے اندر پاکستان کا حصہ 0.4% سے بھی لیس ہے، لیکن پاکستان 10 بڑے ممالک کے اندر آتا ہے جو ماحولیات کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں سیلاب کے پچھلے سالوں میں جو سیلاب آیا اس سے ہمیں $33 بلین کا ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا، جو پاکستان کی اکانومی کو پہلے مشکلات تھی اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا۔ پھر زرعی شعبے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ زرعی شعبے میں امریکہ بہت آگے، ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں چین سے بھی لینی چاہیے، وہ ہمیں امریکہ سے بھی لینی چاہیے۔ اور آبی انتظام کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 2022 میں کے حوالے سے جو ہم نے پلان بنایا تھا تاکہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تھی اس کی بحالی کے لیے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اور آخر میں انہوں نے انسانی حقوق کی بات بھی کی ہے، جہاں پہ سیکیورٹی کی بات کی ہے، پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی کی بات کی ہے، وہاں پہ آخر میں انسانی حقوق کی بھی بات کی ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں اس کو بھی ہم بہتر بنانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم آگے چلیں۔ تو امریکہ کی جو تاریخی طور پہ 3 بڑے گولز ہیں، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں، کہ جس میں سیکیورٹی، اکنامک پراسپیرٹی اور پروموشن آف امریکن آئیڈیلز، اس کی جھلک آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے۔ لیکن اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے اگین پاکستان اس وقت تک اہم نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے معاشی اصلاحات نہیں کریں گے، اور یہ جو ہم برڈن ڈال رہے ہیں IMF کے کہنے کے اوپر اپنے عوام کے اوپر، جس میں اب پیٹرول کی قیمتیں اور یوٹیلیٹی بلز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو سفید پوش آدمی جو ہے وہ سفید پوش نہیں رہے گا، وہ بلو دا پاورٹی لائن جائے گا۔ اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔